بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، آج اصولی میراث کورس کی ہماری کلاس نمبر 14 ہے، اور آج کی کلاس میں ایک مختصر سا پوائنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ہمارا یہ جو چوتھا موضوع تھا اس کا آخری نقطہ یا آخری پوائنٹ جو کہ ہے تخارج، اس کو ایک نظر دیکھیں گے. تصحیح کے قواعد وغیرہ تو ہم نے پڑھ لیے تھے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر پرسنٹیج وغیرہ نکال دیا جائے تو پھر تصحیح کی ضرورت عمومی طور پر پڑتی نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بحث سے علماء نے کی ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. بہرحال پوائنٹ یہی ہے، دو باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسئلہ بنانے کے ساتھ ورثہ سے ترکہ کی تفصیل پوچھ لی جائے، اور ترکہ کتنا ہے نا مال، اور اس ترکے کو بھی حصص کے مطابق تقسیم کر دے تو تصحیح کی نوبت نہیں آئے گی، یعنی تصحیح کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی دیکھیں نا، تصحیح کی ضرورت کہاں پڑتی تھی؟ جہاں پر کسر ہو رہا ہو. یہی بات ہے نا کہ جہاں پر کسر ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے ہے، یہاں 18 بیٹیاں ہیں، ان کو 16 حصے مل رہے ہیں. یہاں 15 دادی ہیں، ان کو 4 مل رہے ہیں. 10 چچاؤں کو 1 مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تصحیح کی ضرورت ایسے موقعوں پر پڑتی ہے. تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ ورثاء سے یعنی اسی طریقے کے مطابق پہلے مسئلہ بنا دے 24 سے، پھر 3، 16، 4 اور 1، اور پھر ورثاء سے ترکہ معلوم کر کے اس ترکے کے بھی 24 حصے کرے، اور اس ترکے میں سے 3 حصے بیوی کو دے دے. ترکے کے جو 16 حصے ہیں وہ 18 بیٹیوں کو برابر برابر دے دے، یعنی سب کو کہہ دے کہ ترکے کے 16 حصے ہیں، مثال کے طور پر 16,000 بنتے ہیں، وہ 16,000 18 پہ تقسیم کر دے. کوئی مشکل نہیں ہے، تقسیم ہو جائے گا کیلکولیٹر وغیرہ کے ذریعے سے. 4 حصے ان کو مل رہے تو وہ 15 پہ تقسیم کر دے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ترکہ اور جو کچھ ملا ہے، یعنی جو کچھ بچہ مرحوم نے پیچھے چھوڑا ہے اس کو بھی معلوم کیا جائے اور اس کو حصص کے مطابق تقسیم کر دے، تو تصحیح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے لمبے کھاتوں کی. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ. اگر ترکہ معلوم نہ ہو، یہ معلوم نہیں ہے کہ مرحوم نے کتنا مال چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں پھر پرسنٹیج کے ذریعے کام چل جائے گا. اور پرسنٹیج کا پورا طریقہ تو ہم بعد میں معلوم کریں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ 100 روپے ترکہ فرض کر کے 100 روپے کو سمجھ لیجئے کہ مرحوم نے 100 روپے چھوڑا ہے، تو 100 روپے کو جب آپ تقسیم کریں گے تو اسی سے پرسنٹیج بھی نکل آئے گا، کیونکہ ہر ایک کا حصہ معلوم ہو جائے گا نا. پرسنٹیج وغیرہ 100 میں سے جس کا جتنا بنتا ہو تو فیصدی حصہ اور پرسنٹیج معلوم ہو جائے گا. تو پرسنٹیج اور فیصدی حصہ معلوم کرنے کے لیے آگے ہم دوبارہ بھی ایک اور وہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ترکہ اگر معلوم کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ بنیادی طور پر وہ معلوم ہو جائے، یعنی ہر ایک کا حصہ معلوم ہو جائے گا تو بس کافی. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کے بعد اب ہم تخارج دیکھ لیتے ہیں. فیصدی والی بات جو ہے نا، فیصدی حصہ، وہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل کے ساتھ آئے گی تفصیل، تو وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا، تخارج کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ہم تخارج کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ 2-3 باتیں ہیں. یہ جو آپ کے سامنے مختصر سی عبارت لکھی ہوئی ہے اردو میں، اس کا یہی اس کا مفہوم یعنی تعارف ہے تخارج کا، کہ ترکہ میں کبھی کوئی چیز کسی وارث کے لیے زیادہ مناسب اور مرغوب ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی وارث ترکے میں سے کوئی مناسب متعین چیز لے کر اپنے حصے وراثت سے دستبردار ہونا چاہے، اور دوسرے ورثاء بھی بطیب خاطر ایسا کرنے پر راضی ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز لے لے، دکان، مکان، باغ، زمین کی قبیل سے، یا نقد پیسے وغیرہ، کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے. اس طرح کرنے کو اصطلاحی فرائض میں یا اصولی میراث میں تخارج یا مصالحت کہتے ہیں. صلح کے لیے وارث کا عاقل ہونا شرط ہے، بالغ اور آزاد وغیرہ ہونا شرط نہیں ہے. اچھا، مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مثال سے ایک سمجھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ، مثال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، مثال کے طور پہ، اور جس آدمی کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں مثال کے طور پر 5 بیٹے ہیں، اور 5 بیٹوں میں سے باقی 4 تو ادھر ہی ہیں،
بیٹیاں وغیرہ بیٹے ادھر ہی ہے، لیکن ایک بیٹا کسی باہر مالک میں سے کسی ملک میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ آیا اور اس نے بنیادی طور پہ یعنی یہاں آ کر مثلا تجہیز تدفین وغیرہ میں شریک ہوا۔ اب باہر سے آنا بار بار ممکن نہیں ہوتا، اور وہ یہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ بس یہاں جو ہے میرا کوئی مال وغیرہ یہاں رہے، تو وہ باقی ورثاء کو کہہ دیتا ہے کہ باقی اپنے بھائیوں کو کہ بھائی یہ جو اتنی زمینیں چھوڑی ہوئی ہے ہمارے والد صاحب نے، اتنا مال چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں جائیداد فلاں چیز، مجھے اس میں حصہ نہیں چاہیے۔ آپ یوں کیجئے کہ مجھے بس 5 لاکھ روپے دے دے، اب میرا حصہ تو زمینوں میں بھی ہے، پیسوں میں بھی ہے، سونا وغیرہ اگر ہے تو اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ورنہ 20 لاکھ بھی ہوگا، لیکن بس مجھے وہ نہیں چاہیے، آپ مجھے 5 لاکھ روپے دے دے، بس میں اپنا حصہ چھوڑ دوں گا۔ تو باقی ورثاء نے خوشی سے اور اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ 5 لاکھ روپے سب نے ملا کے، سب نے تھوڑے تھوڑے ملا کے اس کو 5 لاکھ روپے دے دیے، یا سب نے نہیں ملائے بلکہ جو وراثت کا مال چھوڑا گیا ہے اسی وراثت کے مال میں سے 5 لاکھ روپے اس کو دے دیے اور وہ نکل کر چلا گیا۔ اب باقی مال جو ہے وہ باقی ورثاء کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، اور جو نکل چکا ہے بس وہ نکل گیا۔ اس کو کہتے ہیں تخارج، نکل لینا باہمی رضامندی سے، یا اسی کو مصالحت بھی کہتے ہیں۔ تو صلح کی بنیاد پر کوئی ایک وارث جو ہے وہ کوئی متعین، تو پیسوں کی بات تھی، کوئی متعین چیز وغیرہ لے کر بھی وہ نکل سکتا ہے کہ کوئی ایک متعین چیز لے کر وہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو چلا گیا، لیکن وہ اگر چلا گیا تو باقی ورثاء کے درمیان میں میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ مثلا اگر پہلے 5 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں اور مرحوم کی بیوی بھی تھی، تو سب کا تقسیم کا طریقہ تو ہمیں معلوم تھا، لیکن ایک بھائی تو بیچ میں سے کچھ پیسے نکال کے چلا گیا لے کر، اب باقی 4 بھائی رہ گئے، تو ان میں میراث کی تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ان میں میراث کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ دیکھیے گا، ترکہ کی تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جو آدمی نکل چکا ہے نا اس کو بھی میراث میں شامل کر کے مسئلہ بنائے، آپ اس کو بھی میراث کے اندر شامل کر کے مسئلہ بنائے۔ پھر جو وارث صلح لے کر چلا گیا ہے، مسئلے کے اندر یہ اصول کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو صلح کر کے چلا گیا ہے اس کے نیچے صاد یا تا لکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی نکل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ورثاء جو ہے جو باقی ورثاء ہوں گے ان کا جو حصص ہوں گے اسی سے پھر مسئلہ بنائے، یعنی ان کے حصص سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ذرا دیکھیے یہ مثال، ایک آدمی کا انتقال ہوا، عورت کا انتقال ہوا، عورت کے ورثاء میں سے شوہر ہے، عورت کی والدہ ہے، اور جو ہے چچا ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملے گا نصف، اچھا جی، اولاد بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے تو ماں کو ملے گا ثلث، ایسا ہی ہے نا ثلث، اور چچا ہو جائے گا عصبہ۔ اچھا جی، اب ہوا اس طرح تھا کہ یہ جو شوہر تھا یہ کچھ مال لے کر صلح کر کے چلا گیا، یہ نکل چکا ہے صلح وغیرہ لے کر، تو اب یہ تو نکل چکا ہے، تو باقی جو مال ہے وہ تو ہم نے صرف ماں اور چچا کو دینا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ شوہر کو شامل کر کے مسئلہ بنائے عام اصولوں کے مطابق، تو مسئلہ ہم نے بنا دیا چیز ہے، کیونکہ سدس یعنی کون کون یہاں نصف آیا ہے نیچے والوں کے ساتھ ثلث کے ساتھ، تو چیز کا مسئلہ بنا کر 3 ہم نے شوہر کو کے نام لکھ دیا، اور 2 ہم نے ماں کو دے دیا، اور 1 دے دیا چچا۔ اب شوہر تو صلح کر کے چلا گیا تھا، اس کے 3 حصے تو اس کو نہیں ملیں گے، تو اس کے نیچے ہم نے سواد لکھ دیا اور اس کے اوپر کانٹا لگا دیجیے آپ۔ تو باقیوں کے حصے جب آپ جمع کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ 2 اور 1 3۔ تو اب آپ نے مسئلہ بنانا ہے 3 سے، گویا کہ یہ رد ہو جائے گا، ایسا سمجھے کہ گویا رد ہو گیا 3 تک۔ تو اب سارا مال 3 حصوں میں تقسیم کرے، 2 حصے ماں کو دے دے، 1 حصہ چچا کو دے دے، ٹھیک ہے۔ وراثت سے شوہر کچھ مال وغیرہ پیسے لے کر چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو نکل چکا، تو باقی آپ نے اب 3 سے مسئلہ بنانا ہے، چیزیں نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا اصول کا کہ جو اپنا یعنی کہ جو وارث کچھ حصہ لے کر نکل چکا ہے پہلے اس کو بھی مسئلے کے اندر لکھ لے، آپ اس کو بھی شامل کر کے مسئلہ بنا لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب پورا مسئلہ بن گیا تو جو آدمی صلح کر کے چلا گیا تھا اس کے علاوہ جو ورثاء ہے ان کے حصص دیکھ لے آپ
کہ کس کو کتنا حصہ ملا ہے، ان حصوں کو جمع کرے اور انہی جمع شدہ مجموعہ سے مسئلہ بنا لے، اور جو نکل چکا ہے وہ تو نکل چکا ہے نا، تو ان کے مجموعے سے مسئلہ بن جائے گا. جیسے یہاں پر 6 سے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ نکل چکا ہے اور باقی ورثاء کے حصے 3 بنتے ہیں، تو 3 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ پھر 3 سے مسئلہ بن جائے گا، اور اسی کو تخارج جو ہے یہ ایک ہی بنیادی اصول ہے اس کا، اور کوئی اس کی اضافی بات اس میں نہیں ہے. اگر آپ نے اس سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر لیجئے، پھر آگے انشاءاللہ ہم ایک نئی بحث شروع کرتے ہیں. تو ابھی ہم ایک اور موضوع شروع کر رہے ہیں. دیکھیے گا، ہم نے جیسے کہ بنیادی طور پر 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا نا، تو جو کچھ اہم مباحث تو تقریباً ہو گئے اور کچھ مباحث رہتے ہیں. یہ پہلے 4 موضوعات ہمارے مکمل ہو گئے. یہ دیکھیے یہاں تک، عول، رد، تصحیح اور تخارج. آج سے جو ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے وہ ہے مناسخہ. ٹھیک ہے، تو نمبر 5 پہ مناسخہ کی بحث ہے، اور کچھ تفصیلی ہے اور کچھ اہم ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. پھر نمبر 6 پہ جو ہے وہ اس میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ترک کی تقسیم کا طریقہ، یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے. اس فلاں کو سدس ملے گا، فلاں کو ربع ملے گا، فلاں کو نصف ملے گا. ٹھیک ہے، حصص تو معلوم ہو گئے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن مرحوم کی جو مال چھوڑا ہے اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ ایک. پھر فی کس حصہ، ترکے میں فی کس حصہ نکالنے کا طریقہ، فیصدی حصہ نکالنے کا طریقہ، اور 3. اور نمبر 4 پہ پھر قرض، کہ اگر مرحوم پر قرض ہے تو قرض خواہوں کے درمیان قرض کیسے ترکہ کیسے تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، قرض خواہوں کے درمیان، کیونکہ قرض خواہ کے درمیان میں ہو سکتا ہے نا کسی کا زیادہ قرض ہو، کسی کا کم قرض ہو، اور ترکہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کو پہنچ سکے، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا کہ اس کو کتنا دیا جائے. اور کچھ پھر متفرق جدید مسائل ہوں گے میراث سے متعلق. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ پھر اس کے تحت کر لیں گے. تو اب ہم مناسخہ شروع کر رہے ہیں. مناسخہ ویسے تو ایک تفصیلی چیز ہے، اور اس کو یعنی ایک مشکل چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس کو آسان کر کے ذرا اس کو مطلب تقسیم در تقسیم کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو اس بحث کو ہم 4 پوائنٹ میں یا 4 نکات میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا نقطہ یا پوائنٹ جو ہے وہ ہے تعارف. اسی میں چند جو ہے پھر وہ باتیں آ جائے گی 2-3 کہ بھئی مناسخہ کس کو کہتے ہیں، لوگوں اصطلاحی تعریف وغیرہ. اور دوسرا پھر ہو جائے گا اصطلاحات، کہ بھئی مناسخہ سے متعلق جو ضروری اصطلاحات ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. اور نمبر 3 پہ اس کے طریقے، کہ مناسخہ کے کتنے طریقے ہیں، مشہور طریقے ہیں 2. اور پھر نمبر 4 پہ ہے اس کے بنیادی اصول. یہی ضروری چیز ہے، باقی پہلی 3 نقطے تو اتنے تفصیلی نہیں ہے، مختصر سے ہیں، لیکن جو اصول ہے اور اس اصولوں کو سمجھنا اور ان کو اپلائی کرنا، استعمال کرنا، یہ اہم چیز ہے. تو چلے ترتیب کے ساتھ اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم تعارف اور اصطلاحات دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. کہ مناسخہ کے لغوی معنی ہے نقل کرنا. آپ کو پتہ ہے نا، نسخ کے ایک معنی ختم کرنا بھی ہوتا ہے، نقل کرنا بھی ہوتا ہے. نسخ فوٹو کاپی وغیرہ کے لیے انتساخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تقسیمی ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کرنا ہے. کیا مطلب ہو جائے گا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے ورثاء زندہ ہے، مثلا 2-3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، ابھی اس مرحوم شخص کا جو پہلے انتقال ہوا ہے اس کا ابھی میراث اور ترکہ وغیرہ تقسیم نہیں ہوا تھا. ابھی تک اس کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا کہ کچھ عرصے بعد، 1 مہینے بعد، اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب پہلے والے مرحوم کا آپ اگر ترکہ تقسیم کریں گے تو اس میں اس مرحوم بیٹا جو ابھی بعد میں مرا ہے، اس کا بھی تو حصہ ہوگا نا. تو اس کا وہ حصہ الگ کر کے وہ اس کے ورثاء کو ملے گا. ٹھیک ہے، پہلے اس کو زندہ ورثاء یعنی جو مرحوم بیٹا ہے اس کو شامل کیا جائے گا، اس کو جو حصہ ملے گا وہ الگ کر کے اس کے جو ورثاء ہوں گے اس کے ورثاء میں سے ہو سکتا ہے یہی بھائی بھی ہو جو اپنے حساب سے سب مل کے لے رہے ہیں. تو بہرحال وہ الگ چیزیں وہ دیکھیں گے، لیکن وہ اس کے ورثاء میں منتقل کریں. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی 3 کا انتقال ہو جائے،
4 کا انتقال ہو چکا ابھی تک ترکہ تقسیم نہ ہوا ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں یہ مناسخہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں، اس طریقے کار کو پھر مناسخہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کو مناسخہ کہتے ہیں. امید ہے آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا. آگے چند اصطلاحات ہے. اس اصطلاحات سے پہلے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں. سوال یہ تھا کہ جس وارث نے یہ کہا کہ مجھے صرف 5 لاکھ دیجئے، باقی اگر 2 وارث رہے تو ایک نے 4 لاکھ دیے تھے اور دوسرے نے صرف 1 لاکھ دیا تھا، تو ان کی کس طرح تقسیم ہوگا؟ نہیں، وہ اپنے جیب سے تھوڑا ہی دیں گے، جیب سے تو نہیں دیں گے وہ کہ ایک نے زیادہ دے دیا دوسرے نے کم دے دیا. وہ تو ترکے سے دیں گے. ترکے سے اس وارث کو کچھ چیز یا کچھ پیسے دے کر اس کو نکال دو، باقی جو بچ جائے اس کو آپس میں تقسیم کر دو. اگر جیب سے دیا ہے تو پھر اس کو پہلے ترکے سے آپ نکال کے لے لے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا قرض ہے ترکے کے اوپر، تو وہ آپ لے لے، پھر اس کے بعد باقی ترکہ تقسیم کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جیب سے تو نہیں دیں گے، ترکہ سے کوئی چیز دے کر اس کو نکال، اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا. بہرحال یہ کچھ اصطلاحات ہیں مناسخہ کے طریقہ کار سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. مورث اعلیٰ یہ ایک لفظ آپ کو استعمال، ہم تو چلے اس کو کم استعمال کریں گے یا نہیں استعمال کریں، لیکن پھر بھی کتابوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. مورث اعلیٰ اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے مرنے والا شخص. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا، مناسخہ میں 2-3 آدمیوں کا پہ در پہ انتقال ہوتا ہے، پہلے ایک کا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، ہے نا. تو ان میں سے جو سب سے پہلے جس کا انتقال ہو جائے اس کو کہتے ہیں مورث اعلیٰ. ٹھیک ہے، اس کو مورث اعلیٰ کہتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے دوسری اصطلاح ما فی الید. ما فی الید اس اصطلاح کو مختصر کر کے میم فا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، میم اور فا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میت کا وہ حصہ جو اسے اپنے سے اوپر والے مورث جو مرا ہو اس کی طرف سے جو کچھ ملا. ٹھیک ہے. اس کو الٹے سائڈ پہ لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے بیٹوں میں زید، عمر، بکر ہے اور 2-3 بیٹیاں بھی ہیں. اب زید کا انتقال ہو گیا اس کے مرنے کے بعد، تو زید کو، جو مرحوم زید ہے، اس کو اپنے مرحوم باپ سے جو کچھ ملے گا اس کو کہتے ہیں ما فی الید. اور ممکن ہے زید نے خود بھی کچھ کمائی کی ہو، کچھ پیسے کمائے ہو، تو وہ اس کا اپنا اصل مال ہے. ٹھیک ہے. تو اصل مال جو اس کا ہوتا ہے وہ تو الگ ہوتا ہے، لیکن اوپر کی طرف سے جو میت کو مل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما فی الید. اور میم فا کر کے اس کو آخر میں لکھا جاتا ہے وہاں نوٹ کر کے. بہرحال تو اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اوپر والے میت سے اس دوسرے مرحوم شخص کو جو کچھ ملے اس کو کہتے ہیں ما فی الید یا میم فا کے ساتھ. نمبر 3، ہر میت کا ما فی الید یا اوپر والے مورث سے جو کچھ ملا ہے نقل کرنے کے بعد اس حصے کو فوراً گھیر دیا جاتا ہے. مطلب یعنی مسئلہ جب آپ بنائیں گے نا تو سب سے پہلے ایک مرحوم کا اوپر مسئلہ بنائیں گے، پھر نیچے دوسرے مرحوم کا. تو جب جو دوسرا مرحوم ہے نا جس کا اوپر انتقال ہو چکا ہوگا، اب جب نیچے اس کا آپ اس کے ورثاء کا تذکرہ کریں گے تو اوپر ورثاء میں سے اس کے نام کے نیچے اس طرح کا دائرہ لگا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے، اس کو علامت قبر بھی کہتے ہیں. بہرحال لیکن اوپر میں چونکہ یعنی جس وارث کا پہلے انتقال ہو چکا وہ تو ہو چکا، جس کا دوسرے نمبر پر انتقال ہو چکا تو اس کے نام کو ورثاء میں شامل کر کے یوں اس کے نیچے دائرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا بعد میں انتقال ہو چکا ہے، بعد میں ہم نے اس کا مال بھی تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ ہیئت یا یہ علامت لگا دی جاتی ہے. اچھا، یہ تو آگے مناسخہ میں 2 کام ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سیکنڈ، بہرحال اس کو سائڈ پہ کر دیجیے. مناسخہ کے جو 2 کام ہیں اس کو ابھی سائڈ پہ رکھے. وہ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے نا، یہ مناسخہ کے 2 کام جو ہے یہ آگے والی بحث کے ساتھ ہے. یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے، دیکھیے عمومی طور پر مناسخہ کے 2 طریقے علماء نے لکھے ہیں. بعض علماء ایک طریقے پہ عمل کرتے ہیں، بعض دوسرے پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سامنے نہیں ہے وہ 2 طریقے، مختصر میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں، آسان ہے. ایک طریقہ تو یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا. یعنی کہ تمام ورثاء، تمام مرحومین کو ایک ساتھ لکھ کے اور سب کا ایک ساتھ مسئلہ حل کر دینا. یہی یہاں پر یہ سارے اصول اسی کے ہیں. پہلا اصول، دوسرا اصول، تیسرا اصول، نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے اصول جو ہے اسی دوسرے طریقے کے ہیں یا پہلے طریقے کے ہیں. تو پہلے طریقے کا خلاصہ وہ تو تفصیل آگے آئے گی، لیکن پہلے طریقے کا مطلب کیا ہوا کہ مثلا میں ایک مثال سمجھتے ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں.
ٹھیک ہے جی. پھر ایک مہینے بعد ایک بیٹے کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر جس بیٹے کا انتقال ہوا اس کے بھی آگے ایک بیٹا تھا, اس کا بھی انتقال ہوا. اب ہم نے میراث تقسیم کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اوپر دادا کا حصہ بھی لکھا, پھر نیچے اس کے بیٹے کا, پھر پوتے کا, سب کو ملا کے ایک ساتھ سب کا حصہ تقسیم کر دیا. مطلب ایک ساتھ تمام مرحومین کو لکھ کر اور ان کے ورثاء کو لکھ کر وہ مسئلہ حل کرنا, جو یہاں آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ بھئی ہر میت کو الگ الگ لکھ کر الگ الگ اس کے میراث تقسیم کریں. الگ الگ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں. ایک مہینے بعد ایک بیٹے کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے جی, 2 آدمیوں کا انتقال ہو چکا, ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی. تو ابھی جس بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس کا آگے کوئی اور بیٹا تھا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. 3 آدمیوں کا انتقال ہوا. تو 3 آدمیوں کے انتقال ہو جانے کے بعد اب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ تینوں ورثاء کا ترکہ کیسے تقسیم کریں گے؟ کسی کا بھی ترکہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ سب سے پہلے جس آدمی کا انتقال ہوا ہے پہلے اس کو لکھے, اور اس کے مرنے کے وقت جتنے لوگ زندہ تھے اس کے ورثاء, وہ سارے نیچے لکھ کر مسئلہ بنا کر اس کا ترکہ تقسیم کر دے, اور جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کا ترکہ ذرا سائڈ پہ رکھ دے, آپ باقیوں کو اس کا ان کا حصہ دے دے. ٹھیک ہے جی, کر دیا, ختم, بس یہ ختم ہو گیا مسئلہ, اس کو دوبارہ نہیں لکھنا. اچھا جی, اب جس کا انتقال ہو چکا ہے اور جس کا حصہ آپ نے الگ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اپنے باپ سے یا اپنے اوپر سے جو کچھ ملا تھا وہ, اور اس کے اپنے پاس جو کچھ تھا, اس نے جو کچھ کمایا تھا وہ, اس سب کا آپ نیا مسئلہ بنا دیں, اور اس کے ورثاء میں سے جو بھی تھے ان سب کے نام لکھ کر اس کا بھی ترکہ تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے جی, سب کو دے دے. اگر اس کے ورثاء میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کا حصہ الگ کر دے, باقیوں کو ان کا حصہ دے دے, ان کو نکال دے باقیوں کو. پھر تیسرے کے ساتھ بھی اس طرح, یعنی ہر ایک کا الگ الگ آپ نے مسئلہ بنانا ہے. اور وہ ایک آسان طریقہ بھی ہے, یہ مناسخے کے جھنجھٹ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جو اس میں تباین, توافق, یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہے, اس سے اس سارے جھنجھٹ سے جو ہے انسان آسانی سے نکل جاتا ہے. میں آپ کو ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس دوسرے طریقے کی طرف آئیں گے, اور دوسرے طریقے میں یہ سارے کام آپ نے کرنے ہوں گے, تو اس کو ہم پھر دیکھیں گے. ذرا میں آپ کو اس کو وہ دکھاتا ہوں ایک عملاً. ذرا دیکھیے گا, مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی, اس آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں ہیں ایک بیٹا, دوسرا بیٹا, ٹھیک ہے, تیسرا بیٹا, بیٹی, بیٹی, اور بس چلیے کافی ہے اتنا, جلدی جلدی سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں 3 بیٹے 2 بیٹے تھے. ابھی اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور آدمی بیٹے کا انتقال ہوا. صحیح ہے, یہ جو اوپر بیٹے تھے نا, یہاں عمومی طور پر کوشش کیجئے نام لکھے آپ ورثاء کے, تاکہ وہ نہ ہو بعد میں پھر مسئلہ ہوتا ہے. زید, عمر, بکر, جو بھی ہے بس. اب جو ہے زید صاحب کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس کا انتقال ہو گیا. اچھا, اس کے ورثاء میں جو ہے وہ کون کون ہے, مثلا خالد, بیٹا, ساتھ لکھ لیجئے بیٹا. ٹھیک ہے, اسی طرح اوپر والے میں بھی اس طرح نوٹ کیجئے گا اپنے ساتھ, بیٹا خالد, زوجہ, اور مثلا بیٹی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے. اچھا, پھر اس کے بعد سمجھ لیجئے بیٹی کا انتقال ہو گیا, یہ اس والی بیٹی کا, اس کے ساتھ آپ لکھ لیجئے مثلا کوئی بھی لکھ لیجئے کچھ بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب زینب کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے جی, زینب کے ورثاء میں جو ہے مثلا شوہر ہے, ٹھیک ہے, بیٹا ہے اور بیٹا ہے. اب یہ جہاں جو ہم طریقہ پڑھیں گے اس کا تو یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ لکھ کے وہ لمبا کھاتا کر کے تباین وہ وغیرہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے بجائے یہاں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, زید کا انتقال ہوا ہے نا, تو بہرحال یہ 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں نا, تو 6 اور 2 8, 8 سے مسئلہ بنے گا نا, رؤوس سے مسئلہ بنے گا نا, سارے عصبہ ہے, تو رؤوس سے جب مسئلہ بنے گا 8 سے مسئلہ بنا, 8 میں سے 2 ہیں, 2 اور 2 اور 1 اور 1, مسئلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اب ہم نے باقیوں کو تو ان کے حصے دے دیے, عمر, بکر, وغیرہ سب کو. زید کے جو 2 حصے ہیں اس کو الگ رکھے آپ,
اس کو الگ رکھے ہم نے. ٹھیک ہے, اب زید کا انتقال ہوا, تو زید کے انتقال جب ہوگا نا, وہاں آپ نے پھر یہ نوٹ کرنا ہے کہ بھائی یہاں اس طرح لکھنا ہوگا کہ بھائی زید کو اپنے والد سے جو کچھ ملا ہے وہ, اور اس کی ملکیت میں اپنا جو مال و جائیداد ہے وہ سارا ملا کر مندرجہ ذیل طریقے سے تقسیم کرے. ٹھیک ہے, ہو گیا. اب ہم نے یہاں اس کے لیے الگ مسئلہ بنا, اوپر والوں کو نکال دیا, بھائی جاؤ تم لوگوں کا کام ختم, اب ان کا کام ہے. ٹھیک ہے جی, عمر بکر سارے نکل گئے, اب زید کی اولاد کے درمیان اس طرح الگ مسئلہ بنا دیجئے ان کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں الگ مسئلہ بنا کر اوپر سے جو 2 حصے الگ کیے تھے اس کے لیے وہ, اور اس کی زید کی ملکیت میں الگ سے اپنا مال ہو تو وہ سارا ملا کر الگ. پھر اگر جو ہے مثلا خالد کا انتقال ہوا یا بیٹی کا انتقال ہوا تو یہاں پر وہی پوائنٹ لکھ دیجئے کہ زینب کو جو اپنے اوپر سے جو کچھ ملا ہے وہ, اور اپنی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ, اس کو یہاں لگا دیجئے. ٹھیک ہے, اگر تو یہ بھی ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا نا, تو زید کسی طرح سے شادی نہیں ہوئی, مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے, زید کسی طرح سے شادی نہیں ہوئی نا, تو شادی جب نہیں ہوئی تو اس کے ورثاء میں یہی لوگ آئیں گے پھر, مثال کے طور پر یہی. اب یہ بھائی ہے, بھائی بھائی بہن بہن, تو یہاں تک زید کا جو مال ہے اپنے پاس جو کچھ اوپر سے ملا ہے اور جو کچھ اپنا ہے وہ سارا ان کو دوبارہ مل جائے گا, الگ سے دوبارہ دے دیں آپ. ٹھیک ہے, تو یوں اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر وارث کے لیے الگ الگ مسئلہ بنائے اور اس کے ورثاء کو دیکھے کہ کون وارث ہے. ورثاء کو تو دیکھنا پڑے گا نا, ممکن ہے پچھلے وہ جو اس کے ساتھ شریک تھے وہ بھی اس کے ورثاء میں ہو, ممکن ہے نہ ہو, تو بہرحال لیکن الگ الگ دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے. باقی جو دوسرا طریقہ ہے سب کو ملا کے نسبتیں معلوم کر کے وہ کرنا, وہ انشاءاللہ پھر اس کے اصول وغیرہ کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ.